جانور اگر درگاہ پر ذبح کرتے ہیں تو گناہ ہی گناہ ہے، اس کا کھانا حرام ہے، کھلانا حرام ہے۔ اور وہی جانور اگر قربانی کرتے ہیں تو ثواب کا ڈھیر، ثواب کا ڈھیر۔ ایک جانور ذبح کرنے کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، اچھا خاصا جانور رکھے ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہے۔ جبکہ اسی جانور کو اگر قربانی کرے گا تو بے انتہا ثواب ملے گا، اور وہی جانور اگر درگاہ پہ جا کر کے ذبح کیا تو بے انتہا اس کو گناہ ملے گا، ثواب کچھ نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جائزہ لیجئے، دھیان دیجئے، عورتوں کا جائزہ لیجئے۔ عورتوں کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہوا۔ آپ کے گھر میں قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، لیکن درگاہ پہ جا کر کے جانور ذبح کرنے کے لیے جانور ہے، جو جس میں گناہ کے لیے جانور ہے اور ثواب کے لیے نہیں۔ یہ بڑا جو ہے، اتنی بڑی بیوقوفی ہے، اتنی بڑی بیوقوفی۔ کسی بھی مزار پر، کسی بھی درگاہ پر اور کسی بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور انسان ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس کے نام پر ذبح کرنا یا اس جگہ پر جا کر کے ذبح کرنا، اگر بسم اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کر رہے ہیں، پھر بھی کیا ہے، وہ اس کا کھانا حرام، اس کا کھانا حرام، کھلانا حرام۔ یہ ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ درگاہ پر ذبح کرنے کے لیے جانور پالے ہوئے ہیں، جانور ہے، اور قربانی کے لیے جانور نہیں۔ اتنی بڑی بیوقوفی ہے اور جہالت ہے۔ ایک بال کے بدلے نیکی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہے۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر بال نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ خون ہوتا ہے، جیسے بھیڑی کا بالکل خون کی طرح، کیا اس کے بدلے بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے بھی ثواب ہے۔ یعنی جیسے جانور کے بدن پہ جو اون ہے اس کو آدمی گن نہیں سکتا ہے، ویسے ہی اتنا ثواب ہے قربانی میں، آدمی جو ہے اس کو۔ بعض ہماری بہت ساری عورتیں ہیں جن کے اوپر اتنا زیور ہے، اتنا زیور ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو اللہ کے یہاں مجرم ہے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک قربانی کی حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرے، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرے،
فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کا جو جانور ہے وہ جانور جنت کی سواری ہوتی ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کریں۔ ایک نماز کی قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سنت پڑھیں پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور کم از کم اس آج کے جمعے کی جو فجر چھوٹ گئی ہے 2 رکعت پڑھ لیں۔